السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن اللہ علیکم شیخنا۔ جس طرح آپ نے منکرین احادیث کے شبہات کے جوابات دیے ہیں، انہی شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کا خود قول ہے کہ انہیں مختلف اقوال ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں لاکھوں احادیث یاد تھی، لیکن جب ان کی صحیح بخاری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو مکرر احادیث ہیں ان کی تعداد 7397 سے زائد نہیں ہے، اور اسی طرح غیر مکرر جو ہیں 2602۔ یہ قول ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے۔ تو یہ جو عدد میں جو فرق نظر آ رہا ہے، ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں احادیث یاد تھے لیکن صحیح بخاری میں جو تعداد ہے وہ کافی کم ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ لاکھوں احادیث پھر گئی کہاں؟ اور اسی سے ایک دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بقیہ جو انہوں نے لاکھوں احادیث چھوڑی ہیں، کیا یہ سب ضعیف تھی؟ اس سلسلے میں شیخ ہم تھوڑی سی وضاحت طلب کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصل میں محدثین رحمہ اللہ کا ایک طریقہ تھا حدیثوں کی تعداد بیان کرنے میں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ ایک حدیث جتنے سندوں سے آتی تھی اس کو اتنی حدیث شمار کرتے تھے۔ مثلا ایک حدیث 10 سندوں سے آ رہی ہے مختلف کتابوں میں، تو اس کو 10 حدیث شمار کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے، ان کتابوں میں وہ حدیثیں بھی داخل ہو گئی ہیں جو دراصل حدیثیں نہیں تھیں، جیسے صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتاوی، تو ان کو بھی وہ حدیثوں کے تحت نمبر میں ان کو بھی شمار کر لیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے یہ کتاب منتخب کی ہے، تو 6 لاکھ سے مراد ان کی یہ مختلف اسانید ہیں اور اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی حدیث میں لفظ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ پھر تعداد میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ پھر وہ حدیثیں جو مرسل ہیں یا منقطع ہیں وہ بھی تعداد میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، اب ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، یہ محدثین کا طریقہ تھا حدیثوں کی تعداد بیان کرنے میں۔ تو جب امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور 6 لاکھ حدیثوں سے میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، تو اس سے مراد ان کی یہ اسانید ہیں، اقوال صحابہ ہیں، اقوال تابعین ہیں۔ اسی طرح سے اختلاف حدیث میں اگر کوئی لفظ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ تعداد کے حساب سے وہ بھی ایک اضافہ ہے۔ تو دراصل یہ 6 لاکھ متون حدیث نہیں ہے، یہ اختلاف اسانید ہیں۔ اور اگر آپ متون حدیث کا ایک جائزہ لینا چاہیں تو ہمارے پاس 40 سے 50 ہزار متون ہیں، اور یہی متون جب اسانید سے روایت کی جاتی ہیں تو 6 لاکھ بھی بن جاتی ہیں، اور امام احمد کے قول کے مطابق 1,10,00,000 بھی بن جاتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بن سکتی ہیں۔ لیکن متون حدیث جو ہماری ان ہزاروں کتابوں میں پائی جا رہی ہیں ان کی تعداد 40 سے 50 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کے سوال کا پہلے سوال کا جواب یہ ہوا، اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا جن حدیثوں کو امام بخاری نے چھوڑ دیا ہے وہ سب ضعیف ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، امام بخاری نے تو مختصر لکھی، خود نام ہی اس کا مختصر الجامع صحیح ہے، انہوں نے تو مختصر لکھی ہے، اور خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے یہ مختصر لکھی ہے اور جو میں نے چھوڑ دیے ہیں وہ اس سے زیادہ کہیں ہیں، یعنی صحیح حدیثیں اس سے زیادہ کہیں ہیں
جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا، تو مختصر ذکر کیا میں نے، باقی صحیح حدیث اس سے زیادہ کہیں اور یہ خود امام بخاری کا اعتراف ہے، یعنی ہمیں جواب دینے کے بجائے امام بخاری کا قول نقل کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری صحیح حدیثیں جو ہے میں نے چھوڑ دی ہیں طول کی وجہ سے، تاکہ کتاب طول نہ اختیار کرے، کیونکہ میں نے اس کا نام ہی جامع مختصر رکھا ہے، الجامع المسند المختصر۔ تو اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے مختصراً کتاب لکھی ہے، وہ کاملاً نہیں ہے کہ تمام صحیح حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے بہت ساری حدیثیں جو صحیح ہیں بلکہ انہی کی شرط پر بھی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے جو اہم مسائل ہیں، رؤوس المسائل، ان کو انہوں نے ایک حدیث دو حدیث کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اسی میں جو باقی حدیثیں ہیں اسی سے متعلق ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دو حدیث انہوں نے بیان کر دیا ہے اور باقی حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے طویل کی وجہ سے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج، جس میں انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ احسن اللہ علیکم شکرا، بارک اللہ فیکم، شکرا لکم۔